اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. فیروز فاطمہ، ہینا میم، فاطمہ زہرا، نکھت، روحی میم، مونیس، شیشما میم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ وزارت علی کون ٹھیک ہے؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ جی آقا. لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو آداب اسلامی میں دوسرے درس میں چل رہی تھی. کس کے بارے میں؟ علم اور عالم کی فضیلت روایات کی روشنی میں. علم اور عالم کی فضیلت معصومین کی حدیثوں میں. ٹھیک ہے. اب جو پانچویں بات شروع ہو رہی ہے. پانچویں کیسے؟ الف. پہلے درس میں الف بے تھا، جیم تھا. کیا کیا الف میں کیا بتایا تھا؟ جی آیات کی روشنی میں. جی عالم، علم اور عالم کا مرتبہ. جی پھر دوسرا جی طلب علم نہیں، دوسرے میں دوسرا تھا علم حاصل کرنے کے بارے میں. تیسرا طالب علم کے بارے میں. جی اور چوتھا جو تھا وہ پیچھے روایات کی روشنی میں علم اور عالم کی فضیلت. اب پانچویں ہے جاہل پر عالم کی فضیلت اور برتری. جاہل پر عالم کی فضیلت اور برتری. جی جاہل پر برتری حاصل ہے، یعنی فوقیت اور برتری حاصل ہے کسے؟ عالم کو. جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی روایات میں علم کو عبادت سے اور عالم کو عابد سے افضل قرار دیا گیا ہے. علم عبادت سے برتر ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. جی آقا. علم عبادت سے افضل ہے اور عالم عابد سے، عبادت کرنے والے سے. جی ابھی آپ دیکھیے گا کہ کتنی برتری حاصل ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات ملاحظہ فرمائیے. العلم افضل من العبادت. علم عبادت سے بہتر ہے. علم عبادت سے بہتر ہے. شاید اس میں آگے آئے یا نہ آئے تو آپ نے یہ بھی سنی ہوئی ایک روایت کہ علم 70 سال کی یعنی کتنی عبادتوں سے برتر ہے، یا علم یعنی کتنے 70 عابدوں سے یا اتنے عابدوں سے برتر ہے عالم. من خرجہ، دیکھیے ایک حدیث یہ ہے، من خرجہ جو کوئی نکلے گھر سے یطلب بابا من علم، کہ جو علم کا ایک باب سیکھنے کے ارادے سے نکلے. جی جو شخص اس نیت سے علم حاصل کرنے نکلے کہ لیرد بہ باطلا الی حق، کہ وہ باطل کی جگہ حق کو لائے گا، وضلالۃ الی ہدی، اور ہدایت کو رواج دے گا، گمراہی کی جگہ ہدایت کو لے کے آئے گا. تو اگر کوئی انسان اس نیت سے علم حاصل کرنے نکلے کہ وہ باطل کو حق تک پہنچا دے گا، باطل کی جگہ حق کو لے آئے گا اور گمراہی کی جگہ ہدایت کو لے آئے گا، کان عملہ ذالک، تو اس کا یہ عمل کا عبادت متعبد 40 عاما، عابد کی 40 سال عبادت کے برابر ہے. کتنی؟ ایک انسان جو عبادتیں کرتا ہے، عابد ہے، وہ 40 سال عبادتیں کرے، اس سے کہیں افضل ہے، اس کی برابر کیا ہے؟ کوئی انسان اس نیت سے خالی نکلا ہے، ابھی اس نیت سے گھر سے نکلے کہ وہ علم حاصل کرے گا، اور اس علم حاصل کر کے کیا کرے گا؟ باطل کو ہٹا کے حق لائے گا، گمراہی کو ہٹا کے ہدایت لائے گا. تو یہ اب برابر ہے کس کے؟ عابد کی 40 سال عبادتوں کی برابر ہے. نوم مع علم
علم کے ساتھ سونا خیر من صلاۃ مع الجہل، جہالت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے، جہالت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ آدمی علم کی نیند سوئے، علم کے ساتھ سوئے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آئیے، علم کے ساتھ سونا جہالت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یا یہی رسول اکرم کی ایک حدیث ہے، طلب العلم افضل عند اللہ من الصلاۃ والصیام والحج والجہاد فی سبیل اللہ، علم حاصل کرنا افضل ہے کس سے؟ اللہ کے نزدیک علم حاصل کرنا افضل ہے نماز سے، روزوں سے، حج سے، جہاد فی سبیل اللہ سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ یہ علم حاصل کرنا کس خداوند عالم کے نزدیک کس کس چیز سے بہتر ہے؟ نماز سے، روزہ، حج اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے، افضل ہے، افضل ہے۔ یا یہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ البدر، بدر کسے کہتے ہیں؟ 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے، بدر کسے کہتے ہیں؟ دیکھا ہے 14ویں کا چاند آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے جی، دیکھا۔ بتاؤ کون سی دنیا میں رہ رہے ہو 14ویں کا چاند ہی نہیں دیکھا آپ نے؟ ابھی چاند کی جب 13 تاریخ آئے گی، نماز مغرب جب پڑھ کے آ رہے ہوں گے تو دیکھنا چاند آسمان میں 14 کی شب کا کتنا بڑا ہوتا ہے، پورا چمکتا ہوا، پوری روشن، ایسا لگتا ہے جیسے روشنی روشنی ساری جگہ۔ تو 14ویں کے چاند، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ جب 14ویں کا چاند چمکتا ہے باقی سارے ستارے کیسے لگتے ہیں اس کے سامنے؟ بس وہی چمکتا ہے۔ ایسے ہی عالم اور عابد میں ہے کہ عالم 14ویں کے چاند کی طرح ہے، عالم کو عابد پر وہی فضیلت اور برتری حاصل ہے جو 14ویں کے چاند کو ستاروں پر ہوتی ہے۔ یا یہ رسول اکرم کی ایک حدیث یہ بھی، فضل العالم علی العابد 70 درجۃ، اللہ اکبر، بین کل درجتین حضر الفرس، یا اللہ، 70 عاما حضر الفرس 70 عاما، عالم کی فضیلت عابد کے اوپر کتنی ہے؟ 70 درجے بلند ہے۔ کتنی؟ عالم عابد سے 70 درجے بلند ہوتا ہے۔ عابد کتنی عبادتیں کرتا ہے؟ عبادتیں عبادتیں عبادتیں، لیکن عالم اس پہ 70 درجے برتری رکھتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ 70 درجے کی برتری دیکھیے آپ، 70 درجے اس کا مرتبہ، ہنا میم، فیروز فاطمہ، نکات، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ 70 درجے بلند ہے عالم، اور ہر درجے میں فاصلہ کتنا ہے پتہ ہے؟ بین کل درجتین، ہر دو درجوں کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ حضر الفرس 70 عاماً، اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا ایک تیز رفتار گھوڑا 70 سال میں دوڑتا ہے۔ ایک تیز رفتار گھوڑا 70 سال میں کتنی دور تک جائے گا؟ ہلو، ایک تیز رفتار گھوڑا، سوچئے ایک تیز رفتار گھوڑا 70 سال میں دوڑتے دوڑتے کہاں پہنچے گا؟ اتنا فاصلہ ہے ایک درجے سے دوسرے درجے کے بیچ میں۔ اور کتنے درجہ برتر ہے عالم؟ 70 درجے۔ تو جب ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا 70 سال میں ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑو گا، یعنی ایک درجے سے اتنا، تو جب اب اندازہ لگائیے 70 درجے اگر ہے بلند مرتبہ تو کتنا فاصلہ ہے عالم میں اور عابد میں؟ سمجھ میں آیا؟ ایک عالم میں اور ایک عابد میں کتنا فرق ہے؟ وَذَلِكَ، وہ اس لیے ہے کہ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَضَعُ الْبِدْعَةَ لِلنَّاسِ فَيَبْصُرُهَا الْعَالِمُ فَيَزِيلُهَا وَالْعَابِدُ يُقْبِلُ عَلَى عِبَادَتِهِ۔ اور یہ درجہ فاصلہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا مرتبہ کیوں ہے عالم کا؟ کہ جب شیطان یضع البدعات، لوگوں کے درمیان بدعتیں رائج کرتا ہے جی، تو فیبصرها العالم، تو عالم انہیں بدعتوں کو دیکھتا ہے، فیزیلها، انہیں بدعتوں کو ختم کرتا ہے۔ شیطان آئے دن معاشرے میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتا رہتا ہے، نہیں؟
شادیوں میں رسموں کے نام پہ عجیب عجیب حرکتیں، جی کسی بھی گھر کے پروگرام میں نئی نئی رسمیں، جی نئے نئے طریقے سے. پہلے تو بڑی مشکل سے لوگ برتھ ڈے وش کیا کرتے تھے، یعنی برتھ ڈے پارٹی منایا کرتے تھے. اب تو بچہ 1 مہینے کا ہو گیا اس کی ایک پارٹی الگ ہوگی، 3 مہینے کا ہوگا تو ایک پارٹی الگ ہوگی، 6 مہینے کا ہوگا تو ایک پارٹی 6 مہینے کے ہونے کی ہوگی. جی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا اس کی ایک پارٹی ہوگی، شادی کے 6 مہینے ہو گئے تو ایک پارٹی ہوگی. اب وہ اینیورسری آ گئی، ایک پارٹی ہوگی، اور ان پارٹیوں میں نئی نئی رسمیں ہوں گی. ایسا ہی ہے جی جی. دیکھیے ٹھیک ہے. تو اب یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتا ہے. یا پروگرام مجلس، آپ یہی مت سوچیے گا کہ شیطان جو ہے وہ بری جگہ پہ برائی کرے گا، نہیں، وہ اچھی جگہ پہ ملے گا آپ کو. وہ مجلسوں میں ہی آپ کے ایموشن کے ساتھ کھیلے گا، وہ آپ کی عزاداری میں ہی نئی نئی رسمیں گھسوا دے گا. جی تو شیطان یہ کرتا ہے، لیکن عالم جب ان بدعتوں کو دیکھتا ہے تو ان کو ختم کرتا ہے. جبکہ عابد یقبل علی عبادت، اپنی عبادتوں میں ہی مشغول رہتا ہے. وہ اسے کسی سے مطلب نہیں ہوتا، اپنی عبادتیں کر رہا ہے. لیکن عالم خاموش نہیں بیٹھتا ہے. اسے اگر کہیں بدعت دکھ گئی تو آپ اسے پرسنل طور پہ اس سے لڑ کے گالی دے دیجیے، عالم کو وہ اتنا برا نہیں مانے گا. بلکہ اگر وہ صحیح معنی میں عالم ہے تو وہ کچھ نہیں کہے گا، آپ کو بہت ہنس کے مسکرا کے ملے گا، آپ کی بدتمیزی باتوں کا جواب نہیں دے گا. اتنا سمجھدار ہوتا ہے. لیکن اگر یہی دین کے مسئلے میں کوئی بدعت ایجاد کر دے تو بفر جاتا ہے عالم پھر غصہ ہو جاتا ہے. دنیا سوچتی ہے کہ یہ تو یار بڑا شریف عالم ہے، اسے کچھ بھی کہہ دو یہ برا نہیں مانتا، بلکہ مسکرا کے ملتا ہے، بہت ہی اچھا ہے. لیکن آپ دین کے مسئلے میں آپ کچھ گڑبڑ کر کے دیکھیے. اور آپ نے آداب اسلامی کے شروعات میں پڑھا ہی تھا پہلی کتاب کے کہ کیا مومن یا اصحاب رسول کی صفات کیا تھی مومنین کی؟ کہ وہ آپس میں تو رحم دل ہوتے ہیں. جی تو اپنا حق معاف کرنا اچھی بات ہے، لیکن جب معاملہ دین کے مسئلے کا ہو تو پھر وہاں پر معاف کر دینا جائز نہیں ہے. جی کہ لو چلو میں نے معاف کر دیا، نہیں. آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ دین میں بدعتیں پھیل رہی ہیں اور آپ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ نہیں. وہاں عالم خاموش نہیں رہ سکتا، وہاں عالم خاموش نہیں رہ سکتا، بکھر جائے گا کہ کیا دین میں کیا کر کے رکھ دیا ہے. لہذا اس لیے عالم کی فضیلت عابد پر 70 درجے بلند ہے. اور ہر درجے میں فاصلہ کتنا ہے؟ اتنا فاصلہ ہے کہ تیز رفتار گھوڑا ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچے تو 70 سال لگیں گے. کتنے؟ جی اتنا فرق ہے ایک عابد اور عالم میں. اور وہی اگر وہ عالم عابد ہو تو کتنی بات، کیا بڑی بات، سونے پہ سہاگا. جی آئیے، عالم کا مرتبہ عابد سے 70 درجہ بلند ہے، جن میں سے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا ایک تیز رفتار گھوڑا 70 سال میں دوڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شیطان لوگوں کے درمیان بدعتیں رائج کرتا ہے تو عالم ان بدعتوں کو دیکھ کر انہیں ختم کر دیتا ہے، جبکہ عابد صرف اپنی عبادتوں میں مشغول رہتا ہے. پھر کیا ہے رسول کی حدیث؟ فقیہ اشد علی الشیطان من 1000 عابد. شیطان کے مقابلے میں ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. شیطان کے مقابلے میں عالم 1000 عابدوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. عابد کو تو بہت آسانی سے بہکا لے گا، وہ اس کی عبادت میں ہی اسے غرور میں مبتلا کر دے گا وہ کسی دن. جی وہ واقعہ سنایا تھا میں نے آپ لوگوں کو، یاد ہے؟ آپ کو سنایا تھا؟ نہیں سنایا تھا تو کوئی بات نہیں، سنایا تھا تو پھر سے سن لیجیے. کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، تو نماز پڑھتے پڑھتے بارش ہو رہی تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی. نماز پڑھنے کھڑا ہوا. اب اسے پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی، اسے لگا کوئی آیا ہے. تو اس نے سوچا یار یہاں اندھیری رات میں، برساتی رات میں مسجد میں کوئی ہے، اب مجھے دیکھے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں
تو میں تو بہت نمازی ہوں. تو اس نے جو ہے وہ نماز پڑھتا رہا، نماز کے بعد نماز، نماز کے بعد نماز، نماز کے بعد نماز، پوری رات نماز پڑھتا رہا، صرف اس لیے کہ پیچھے کوئی آ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ کہے گا یار یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، عابد ہے. اب جیسے ہی صبح ہونے کو آئی، اب جو مڑ کے دیکھا تو برسات میں بھیگا ہوا کتا برسات سے بچ کے اندر گھس گیا تھا. تو پوری رات اس نے کس کے لیے نماز پڑھی؟ اس کتے کے لیے پڑھی. شیطان کی. جی، تو شیطان عابد کو تو بہت آسانی سے بہکا لیتا ہے اگر عابد علم نہ رکھتا ہو، لیکن ایک عالم کبھی ایسا نہیں کرے گا. تو 1000 عابدوں جتنی طاقت سے زیادہ طاقت ہوتی ہے ایک عالم کے اندر شیطان کے مقابلے میں. رکعۃ من عالم باللہ خیر من الف رکعۃ من متجاہل باللہ. خدا کی معرفت رکھنے والے عالم کی ایک رکعت نماز جاہل کی 1000 رکعتوں سے بہتر ہے. خدا کی معرفت رکھنے والے عالم کی ایک رکعت نماز جاہل کی 1000 رکعتوں سے بہتر ہے. جو بغیر معرفت کے نماز پڑھ رہا ہے اس سے. آگے دیکھیے، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، الکلمۃ من الحکمت یسمعها الرجل فیقول او یعمل بها خیر من عبادت سنۃ. الکلمۃ من الحکمہ، حکمت آمیز بات، حکمت والی بات، یسمعها الرجل، اگر کوئی شخص اسے سنے، فیقول، یا وہ دوسروں کے سامنے اس بات کو دہرائے، اس حکمت والی بات کو دوسروں کے سامنے دہرائے، او یعمل بها، یا اس پر عمل کرے، جی، تو اس کا یہ عمل خیر من عبادت سنۃ، 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. آپ نے دیکھا علم کی فضیلت. اب بتائیے آپ میں سے، ہم میں سے، دنیا کے کسی مسلمان کو جب یہ باتیں پتہ ہو کہ علم کی اتنی فضیلت ہے، کیا اب اس کے پاس کوئی بہانہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میری مجبوری ہے؟ جی، کسی کے پاس کوئی بہانہ بچتا ہے؟ نہیں بچتا. کوئی بہانہ نہیں بچتا کہ میں گھر پہ ہوں، کام ہے، کام تھا اس لیے نہیں دہرا پائی، یہ نہیں پڑھ پایا. خوب پڑھیے. خدا حافظ.